اس معاشرے میں عورت کی اتنی ناقدری کیوں ہے؟ یہ سوال میں اکثر خود سے کرتی ہوں اور شاید آپ لوگ بھی کرتی ہوں۔ عورت رات تکلیف میں گزار دیتی ہے، دل بھر جاتا ہے، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، لیکن اس کے ان آنسوؤں کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، ان کے اس آنسوؤں کو بھی صاف کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی تکلیف کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رہیں۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ ہم اس میں آپ سے تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گی، تھوڑی سی بات، دل کی بات ہے جو کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں میں نے ایک دراز سے جو ہے منگوایا ہوا تھا، پارسل میرا آیا، وہ میں کھول رہی تھی، چیک کر رہی تھی، تو میں نے ایک بیٹر منگوایا تھا۔ تو میرا پہلے جو بیٹر تھا وہ خراب ہو گیا تھا، یہ میرا نیا منگوایا، کیونکہ بچوں کی برتھ ڈیز وغیرہ آتی ہیں، کیکس وغیرہ میں بناتی رہتی ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتا ہے، ضرورت کی چیز ہے، تو پھر اس لیے میں نے اس کو دوبارہ آرڈر کیا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سب سے کہوں گی، آپ لوگ بھی اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا میرے ساتھ، کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی عورت جو اپنا سب کچھ برباد کر دیتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے جینا چھوڑ دیتی ہے، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کی کوئی قدر کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایک عورت کی اتنی ناقدری کی جاتی ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ ایک عورت جو ہے آنکھوں میں آنسو لیے رات وہ ایسے گزارتی ہے تکلیف میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن میجورٹی عورتوں کے ساتھ ہی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ صبح پھر ویسے ہی اٹھ جاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس کو درد نہیں ہوتا، کہ اس کے پاس رکنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا؟ وہ اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہے، وہ ساری رات تکلیف میں گزارتی ہے، لیکن صبح وہ اٹھتی ہے اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی بھوک، ان کی ذمہ داری، ان کا فیوچر، سب کچھ اسی کے کندھوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی وہ اپنے سسرال والوں کو بھی سنبھالتی ہے، چپ چاپ ان کی باتیں برداشت کرتی ہے، لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اسے کچھ سمجھتا نہیں ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم تھک گئی ہو، نہ کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لو، کیونکہ ہم نے عورت کو صرف دینے والا جو ہے کردار بنا دیا ہے، اور جب وہ دینا بند کرے تو اسے غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب کبھی وہ آرگومنٹ آگے سے کرے یا کچھ بھی بولے تو وہ سب ایسے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتی ہیں جیسے اس کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ عورت جب چپ رہتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے، لیکن یہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ چپ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب ایک عورت کو سننے والا ہوتا ہے تو وہ بہت بولتی ہے، بہت چہچہاتی ہے، وہ ہر طرح کی بات کرتی ہے۔ جب اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بالکل چپ ٹھان لیتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تب وہ اپنی خاموشی میں خود سے باتیں کرتی ہے، کبھی اپنے درد سے، کبھی اپنی تھکان سے، اور پھر صبح پھر وہی روٹین، وہی ذمہ داریاں، وہی سب کچھ۔ اس معاشرے میں عورت کی قیمت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ سب کچھ سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ کسی کے آگے کچھ بولتی نہیں ہے، وہ چاہے جتنی تھک گئی ہے، وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ سب کا خیال رکھتی ہے، تب تک جو ہے ایک عورت کو جو ہے ایک پھر بھی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ عورت کا تھک جانا غلط نہیں ہے، اس کا اپنا خیال رکھنا سیلفش ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ تھک جاتی ہے تو وہ بھی انسان ہے نا، اگر وہ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی سیلفش نہیں ہے۔ جو ماں خود بالکل ٹوٹ جائے وہ اپنے بچوں کو بھی ٹھیک سے سنبھال نہیں سکتی۔ اس لیے اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور دل سے محسوس کر رہی ہیں کہ یہ بات میری یا آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ آپ کی خاموش محنت دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسو بھی، اور آپ کی خاموشی بھی، آپ کی کوشش بھی۔ بس خود کو بالکل ختم مت کر دینا، آپ بھی قیمتی ہیں، آپ کی اولاد بھی قیمتی ہے، آپ بھی اہمیت رکھتی ہیں، اور شاید سب سے پہلے یہ بات آپ کو خود کو سمجھانی ہوگی، دوسروں کو تو آپ بعد میں سمجھائیں گے لیکن یہ بات سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو سمجھانی ہے کہ آپ بے شک ایک عورت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام میں ایک عورت کو بہت حقوق دیے ہیں جو یہ معاشرہ بہت آسانی سے چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آج کل اسپیشلی جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان میں زیادہ تر یہی کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک عورت کا کیا کام ہے؟ بچے پیدا کرنا، شادی کے بعد گھر سنبھالنا، سسرالیوں کو سنبھالنا، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ جب آپ اپنے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کو آپ سے شکایات شروع ہو جاتی ہیں، پھر کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دنیا کوئی، آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک ٹائم کبھی کھانا نہ ہو، کیا وہ آپ کو کھانا ڈال کے دیں گے؟
کیا وہ آپ کو ایک دن کا بھی راشن ڈال کے دیں گے؟ پورا مہینہ تو دور کی بات ہے. جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، آپ کے مشکل وقت میں کیا وہ باتیں کرنے کے علاوہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے؟ کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا اللہ کے سوا. اس سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے. اپنی امید صرف اللہ تعالیٰ کی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو جینے کا حق دیا ہے. عورت کے بہت حقوق ہیں اسلام میں. اب اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کتنی بدسلوکی ہوتی تھی، زندہ بچیاں دفنا دی جاتی تھیں، اور جو ہے نا کیا کیا، عورت کو کوئی حق ہی نہیں حاصل تھا. اسلام نے تو عورت کو باپ کی جائیداد میں بھی حق دیا ہے، شوہر کی زندگی میں بھی حق ہے عورت کا، ایک ماں کی حیثیت سے بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو پھر کیوں ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں اتنی خود ہی تباہ اور برباد کر دی ہیں؟ تو خدا را اپنے بارے میں سوچیں. لوگ آپ کو غلط کہیں گے، آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، لوگوں کی باتیں سن کے ڈس ہارٹ ہوں گے، لیکن آپ صرف یہ سوچیں جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ انہی لوگوں نے آپ کا چھینا ہے. ٹھیک ہے؟ صرف آپ ہی کیوں، میں کہتی ہوں وہ عورتیں جو بہت تیز ہوتی ہیں، جو اپنا خیال رکھتی ہیں نا، آپ یقین رکھیں انہی کی سسرال میں بھی عزت ہوتی ہے، وہی خاوند کی زندگی میں بھی راج کرتی ہیں. اور جو عورتیں بالکل خاموشی سے سب کچھ سہتی ہیں نا، یا تو ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، یا تو وہ جی رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مر مر کے جی رہی ہوتی ہیں. یہ میری باتیں صرف وہی میری بہنیں سمجھ سکیں گی جو اس سچویشن سے گزر رہی ہیں. تو اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں برکتیں عطا کرے، آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا کرے، آپ لوگوں کو حوصلہ دے، خدا پہ یقین کرنا سیکھیں، خدا کو اپنا دوست بنائیں، خدا سے باتیں کریں. یہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اگر میری کوئی بھی بات آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کا بھرپور خیال رکھیں. بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو تربیت اچھی کریں، ان کو بولنا سکھائیں اپنے حق کے لیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کریں اور اس کے بعد آپ صبر کریں. یہ نہیں کہ خاموشی سے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی چاہیے، خاموشی سے ظلم سہنا بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے حق کے لیے بات کرنا. بچیوں کو اسٹرانگ بنائیں، اسپیشلی بچیوں کو بہت بچپن سے اسٹرانگ بنائیں. ان کو یہ نہیں کہ وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی رہیں ہر جگہ. جو بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر سے ایسے جاتی ہیں نا، سسرال میں وہی پستی ہیں، جو خاموش رہتی ہیں، ہر ظلم برداشت کرتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، اور ان سے کوئی خوش بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.